آج کا مسلمان پستی کے اثر عمیق میں کیوں، اس کا علاج کیا ہے، اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی غمازی کرتے ہوئے یہ آیت ہماری ڈھارس بندھا رہی ہے، بتا رہی ہے، قد متنبہ کر رہی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا، کہ رب کائنات اپنے بندوں سے وعدہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے میری عبادت کرنے والو، اے مجھے خالق تسلیم کرنے والو، گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، کیونکہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ لیکن آج کا حال یہ ہے کہ قوم مسلم کو نہ جانے کتنی مظلومیت و بربریت کے طوفان سے گزرنا ہوگا، نہ جانے کتنے دردناک ہلاکت کے پہاڑوں سے ٹکرانا ہوگا، نہ جانے کن کن ظالم و سفاق سے الجھنا ہوگا، نہ جانے قوم مسلم کی یہ مظلومیت اور بربریت کہاں تک تجاوز کرے گی، مگر ایک غم اور مصیبت کے دلدلوں میں پھنسی ہوئی قوم مسلم۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبراؤ نہیں، غم زدہ نہ ہو، صرف فرق یہ ہو گیا ہے کہ تو نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیا، تو نے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے کو بدل ڈالا، تو نے اپنے بزرگوں کے راستے پر چلنا چھوڑ دیا، تو نے اپنے رہنما کی تاریخ کو بھلا دیا۔ اب آؤ، ایک صورت رہ گئی ہے، ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو اوراق و الٹ کر مستی کے نیند سے بیدار ہو کر کے عقل و خرد کی چادر اوڑھ کر اس کا دور کا مطالعہ کرے اور قرون پر نظر ڈالے جس قرون اولا قرون وسطیٰ کے نام سے موسم کیا گیا ہے۔ تم سے غفلت کے پردے اٹھ جائیں گے، تمہاری نگاہیں مشاہدہ کریں گی کہ تخت و تاج تمہارے لیے ہیں، کافروں کے لیے نہیں۔ حق مرا تم ہو، غیر مسلم نہیں۔ کون نہیں جانتا ہے کہ جنگ بدر میں 313 مجاہدین 1000 سے زائد مشرکوں کے مقابلے ڈٹ گئے۔ قربان جائیے ان وفا شعر مسلمانوں پر جو بھوک و پیاس کا احساس کیے ہوئے بے قرار اور غفلت کو محسوس کرتے ہوئے اکثریت کے مقابل میں صف آرا ہو گئے تھے۔ ایک طرف 313 مجاہدین اسلام تھے تو دوسری طرف 1000 سے زائد تھے، ایک طرف بھوک و پیاس سے زندہ ہوئے تھے تو دوسری طرف شکم سیرہ آسود تھے، ایک طرف بے سر و سامہ تھے تو دوسری طرف بختر و سامہ تھے، مگر یہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے تو اپنی قلت اور کفار کی کثرت کا خیال کرتے ہوئے خوف زدہ نہ ہوئے۔ آخر کار آسمان سے فتح مبین نازل ہوئی اور ان مسلمانوں کو غلبہ ہوا اور کافروں کو شکست پاش ہوئی۔ یوں ہی جنگ یرموک میں 60 مسلمانوں نے 60,000 سے زائد مشرکوں کو شکست دی تھی۔ آخر ان میں کون سا جذبہ کار فرما تھا، آخر کون سی طاقت ان میں پوشیدہ تھی، آخر کون سا سازہ تھا، آخر کون پس پشت مددگار رہا تھا۔ برادران اسلام، اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، کہ جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑے ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ بتاؤ آخر وہ کون سی ذات تھی جو اتنی قلت مدت میں ساری دنیا میں چھا گئی؟ کیا یہودیوں کی ذات تھی، کیا نصرانیوں کی ذات تھی، کیا ملحدوں کی ذات تھی، کیا منافقوں کی ذات تھی، کیا مشرکوں کی ذات تھی، کیا بے ایمانوں کی ذات تھی، کیا پنڈتوں کی ذات تھی؟ تو سب کے سب یہی کہیں گے کہ نہیں نہیں، بلکہ وہ خدا کے نام لیواؤں کی ذات تھی، ایک مرد مومن کی ذات تھی، مسجد میں اذان دینے والے کی ذات تھی، منبر پر خطبہ دینے والوں کی ذات تھی، خدا کی وحدانیت کے پرستاروں کی ذات تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ذات تھی، نماز پڑھنے والوں کی ذات تھی، حج کرنے والوں کی ذات تھی، زکوٰۃ دینے والوں کی ذات تھی، اچھے اخلاق والوں کی ذات تھی، اچھے مرد مومن کی ذات تھی۔ تو دوستو، میں پوچھنا چاہوں گا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، آپ بھی تو خدا کے نام لیوا ہو، آپ بھی تو خدا کی وحدانیت کے پرستار ہیں، آپ بھی تو مسجدوں میں اذان دینے والے ہیں، آپ بھی تو منبر پر خطبہ دینے والے ہیں، آج بھی تو آپ بھی تو نماز پڑھنے والے ہیں، آپ بھی تو روزہ رکھنے والے ہیں، آپ بھی تو زکوٰۃ دینے والے ہیں، آپ بھی تو حج کرنے والے ہیں، آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن آج دیکھا جا رہا ہے کہ ہم سڑکوں پر گولیوں کے نشانے بنائے جا رہے ہیں، ہماری دکانیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے مکان کو جلایا جا رہا ہے، ہم کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے، ہم کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ہم کو بے وطن بے گھر کیا جا رہا ہے، ہم کو ننگا نچایا جا رہا ہے، ہم کو ہر طرح سے رسوا کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ اگر آپ سوچیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں ہمارے ایمان کی کوتاہی ہے، اس میں ہماری کمی ہے،
ورنہ حکومت میں اتنی طاقت نہیں کہ قوم مسلم سے الجھے، قوم مسلم کی غیرت کو للکارے۔ اگر حکومت میں اتنی طاقت ہے تو قادری چیلنج کرتا ہے کہ پورے بھارت کی قوم مسلم کو، ایک قوم مشرک کو ایک طرف کر کے دیکھو، مسلمان وانتم الاعلون کے مصادق ٹھہریں گے اور چند ساعتوں میں اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور مشرکوں کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ لیکن حکومت بھی مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے واقف ہے اور خبر رکھتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج بھاگلپور، کانپور ہو یا میرٹھ، مراد آباد ہو یا بجنور، کشمیر ہو چاہے ہندوستان کا کوئی بھی حصہ ہو، گاؤں گاؤں، شہر شہر، قبضہ قبضہ، نگر نگر، ڈگر ڈگر، فساد پر پا کر کے قوم مسلم کو مٹانا چاہتی ہے، مسلمانوں کی مسجدوں کو مندروں کی شکل میں تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ مگر ہم رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالے ہوئے ہیں اور آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کر کے زندگی بسر کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہنے والے اور اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ تو مسلمانوں ہوش میں آؤ، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ ہم ہلاکت کے غار میں رہ کر بھی بچ سکتے ہیں، نرموں میں رہ کر بھی بچ سکتے ہیں اور طوفانوں میں پھنس کر پار ہو سکتے ہیں، اور یہیں تک محدود نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنے جان و مال کو قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ اسلام جس کی سیرابی کے لیے جنگ احد کے شہیدوں نے اپنے اپنے گرم گرم خونوں کا چیٹیا، وہ اسلام جس کی آبیاری کے لیے شہیدان کربلا نے اپنے پاک خونوں کو بہا دیا، وہ اسلام جس کی تحفظ بقا کے لیے بیت المقدس کے مجاہدوں نے اپنی عزیز جانوں کو قربان کر دیا ہے، وہ اسلام کبھی زوال و فنا کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ پرچم توحید جس کو خالق اور طارق نے بلند کیا تھا کبھی سرگنوں میں نہیں کیا تھا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ برادران ملت اسلامیہ، حقیقت میں ایک قوم مسلم، یہ ساری کی ساری بلائیں اور مصیبتیں جو آئے دن ہم پر آ رہی ہیں، یہ ہمارے ایمان کی کوتاہی ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیا، ہم نے اپنے اسلاف کے نقش قدم کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے حلال و حرام کے فرق کو مٹا دیا ہے، ہم نے اپنے رہنماؤں کی تاریخ کو بھلا دیا کہ آج مسجدیں ہیں، آج مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے اور ہم ہوٹلوں دکانوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں۔ لیکن وہ بھی تو مسلمان تھے جو تلواروں کے سائے میں بھی رہ کر، نیزوں کی بوچھاروں میں رہ کر کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ حضرات گرامی، جس وقت مسلمانوں کا لشکر مصر فتح کر رہا تھا تو ایک دن ایک قبیلہ کے بادشاہ نے اپنی فوجوں کی کمانڈو کو بلا کر یہ مشورہ کیا کہ میں نے سنا ہے کہ قوم مسلم نماز جمعہ کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ادا کرتی ہے، لہٰذا تم لوگ جانتے ہو کہ جمعہ کا دن قریب ہے، اس لیے تم لوگ 40,000 کا لشکر لے کر پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپ جاؤ، اور جب مسلمان دنیا معافی حاصل بے نیاز ہو کر بارگاہ خدا بندی میں سربستجو ہو جائے تو تم لوگ فوراً حملہ کر دینا۔ بادشاہ کے حکم کے بموجب تماشا تمام لشکر پہاڑ کی گھاٹیوں میں روپوش ہو گیا، اور جب مسلمان جمعہ میں دنیا معافی حاصل بے نیاز ہو کر بارگاہ خدا بندی میں سربستجو کیا گیا، اور جب مسلمان جو ہوئے تو میں جو کی خبر کے مطابق وہ 40,000 کا لشکر جرار جو پہاڑ کے گھاٹیوں میں چھپا تھا فوراً حملہ آور ہوا، ہزاروں کو شہید کیا، نہ جانے کتنے کو زخمی کیا، مگر مسلمانوں کی نماز میں ذرہ ذرہ برابر بھی فرق نہ ہوا، بلکہ اس حال میں بھی بڑے ہی طمانینت متانت کے ساتھ نماز پوری ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، امام صاحب نے سلام پھیرا، اس کے بعد رنگ بدلا کہ وہ 40,000 کا لشکر جو مسلمانوں کو جام شہادت پلا رہا تھا، آن کی آن میں مسلمانوں کے محاصرہ میں پڑ گئے، اور اس طرح مقبول عام ہوئے کہ تاریخ بتاتی ہے ان 40,000 لشکر میں سے ایک بھی نہ بچ سکا، جو جا کر اپنے بادشاہ کو اس جنگ کی آخر خبر دے، مسلمانوں دیکھا آپ نے، یہ ہے مسلمانوں کا جذبہ، یہ ہے مسلمانوں کا حوصلہ، یہ ہے مسلمانوں کی غیرت، یہ ہے مسلمانوں کی ہمت، یہ ہے مسلمانوں کی شجاعت، یہ ہے مسلمانوں کا عزم، یہ ہے مسلمانوں کا جوش، کہ جب بھی باطل مذہب نے مسلمانوں کو جذبہ کو ابھارا ہے اور جب بھی مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے، جب بھی دیوان گان عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑا ہے تو
فوراً مسلمانوں نے باطل مذہب کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ہم جب بھی اٹھ گئے ہیں شمشیر بکف ہو کر، ہم جب بھی اٹھ گئے ہیں شمشیر بکف ہو کر، دیکھا ہے اس زمین پر چشمے فرق نے رو کر، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔